معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر جو صارفین کا رد عمل ہے وہ بڑا افسوسناک ہے۔ ہم اس بے حس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ دوسروں کی چوٹ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے آنسوؤں اور تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ جب بچپن میں کبھی گرتے تو ادھر ادھر دیکھ کر ہی روتے، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو ہاتھ جھاڑ کے ایک اسپاٹ چہرے کے ساتھ بالکل ایسے امپریشن دیتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بے شک درد سے جسم بلبلا رہا ہوتا، کانپ رہا ہوتا، کیونکہ انسان جسمانی چوٹ تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی چوٹ پر دوسروں کی خوشی یہ روح تک کو زخمی کر دیتی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کے کام سے لاکھ اختلاف کریں مگر اس کی تکلیف پر خوش ہونا یہ انسان کا کام نہیں۔ آج ان کے ساتھ جو ہوا اللہ نہ کرے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں تو امن عامہ پر بات کرنی چاہیے، ہمیں تو انہیں انصاف دلانے کی بات کرنی چاہیے۔ اچھا ہوا کہ ماسٹر مائنڈ خاتون کے ساتھ ملزموں کا گروہ گرفتار ہوا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ضرور دیکھیے گا کہ ہم کس طرح دوسروں کے گرنے کا، چوٹ کھانے کا انتظار کرتے ہیں اور انہیں چوٹ لگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ بیماری اور برائی ہے کہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں ہے۔ اسے شماتۃ الاعداء کہتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے غصہ کرنے پر انہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے میرے اوپر یوں غصہ ہونے سے دشمن خوش ہوں گے، تو فلا تشمت بی الاعداء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ صحیح بخاری کا ریفرنس ہے کہ اللہ دشمن کی ہنسی سے، کہ میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور خوش ہو، اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں جیتے ہیں جہاں لوگ آپ پر مصیبت آنے کا انتظار کرتے ہیں اور مصیبت پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یا للعجب، پھر بھی یہ اپنے آپ کو انسان اور پھر مسلمان کہلواتے ہیں۔ اس واقعے کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں، خواہ وہ حسد ہو، تعصب ہو، انتقام ہو، نفرت کی آگ میں جلنا ہو، حب جاہ، حب مال ہو، ذاتی عداوت یا بغض و کینے کی وجہ، اللہ عالم، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو شماتۃ الاعداء کا ایلیمنٹ ہمارے خون میں رچ بس چکا ہے، اس کو نکالیے، ورنہ جل جل کر اپنا ہی خون خشک کریں گے اور اعمال بھی برباد، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اہم چیز جس کا بعض اوقات ہم خیال نہیں رکھتے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بعض اوقات مجبوری، بعض اوقات کام یا کسی بھی وجہ سے ہم بغیر ٹائم دے کے تنہا گھر سے نکل پڑتے ہیں، یعنی رات کا وقت ہو اور تنہا نکل پڑیں اور آگے غیر محرم سے ملاقات، تو ایک نہیں کئی خرابیاں ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ خود ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، خود محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ نبوی وصیت ہے۔ اور پھر یہ کہ اپوزٹ جینڈر کو کبھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عورت ذات کے حوالے سے موصوف کے کچھ بیانات بہت وائرل ہوئے، ہو سکتا ہے یہ انہی کی دشمنی کا نتیجہ ہو، یا پھر مکافات قول، مکافات عمل تو سنا ہوگا نا، یہ میں مکافات قول کہہ رہی ہوں، یعنی بعض اوقات انسان بڑا بولتا ہے یا چیلنج کرتا ہے تو وہ پھر بھگتتا ہے۔ موصوف سے کسی نے مرد اور خواتین کی برابری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرد تو کئی عورتوں کو اغوا کر سکتا ہے، لیکن کیا کبھی سنا کہ عورت نے کسی مرد کو اغوا کیا ہو؟ جہاں تک مساوات کی بات ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ نہ مرد عورت کے برابر ہے اور نہ عورت مرد کے برابر ہے، اور اس میں کسی کی تحقیر نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، شان ہے۔ ایون دونوں کو برابر کرنا یہ ہر ایک کی توہین ہے، صرف عورت کی توہین نہیں۔ مگر شاید کرنیپر خاتون نے اسے سیریسلی لے لیا اور چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ اب ظاہر ہے غلط بات کا غلط نتیجہ نکلتا ہے، اور غلط نتیجہ غلط نتائج کو لاتا ہے۔ ایک غیر مناسب بات یا غیر مناسب کام کا بدلہ کبھی بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حتیٰ کہ بدلہ لینے میں بھی زیادتی سے منع کیا ہے۔ جب ایک لفظی کلامی جنگ تھی تو اس پر حملے کی، تشدد کی یا لوٹ مار کی یا اغوا کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے فقدان کا بتاتا ہے۔
مقابلہ بازی اور اپنی برتری کا اتنا بھوت سوار ہے کہ ان کسی کی بات تک برداشت نہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہنی ٹریپ سے ہوشیار رہیں۔ یاد رہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے۔ خاتون کئی دنوں سے موصوف سے رابطے میں تھی اور چونکہ ان کا کام ڈرامہ نگاری ہے، ڈرامہ رائٹر ہیں، تو ایک ڈرامے کا پلان آفر کر کے انہیں اپنے ہاں بلایا، اور ظاہر ہے کام کے لالچ میں یا ضرورت اور اس کے علاوہ کچھ بھی، بہرحال ٹریپ تو ہو گئے، وہ خواہ محبت کے لالچ میں ہو، عورت کے لالچ میں ہو یا دولت کے لالچ میں۔ یہ کڈنیپنگ کا اور اسی طرح لوٹنے کا ایسا طریقہ واردات ہے کہ جس میں شکار خود چل کے آتا ہے اور جال میں پھنستا ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اسلامی احکامات کا پابند بنائے۔ معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر جو صارفین کا رد